بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ۔ افغان سرزمین سے صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ تاجکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں چین کے 3 باشندوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ تاجک سفارت خانے نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغان سرزمین سے گزشتہ رات ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں خاتلون ریجن میں واقع چینی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ تاجکستان کا افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں پر شدید احتجاج۔ تاجک سفارت خانے کے مطابق کوششوں کے باوجود افغانستان میں موجود گروہوں کے حملے جاری ہیں۔ کابل میں بیٹھی عبوری افغان طالبان رجیم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سرحد پر امن کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز اور زاہد محمود صاحب۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زاہد محمود صاحب سے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا۔ زاہد صاحب بتائیے گا، کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ طالبان رجیم نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے؟ پاکستان کی جو سرزمین ہے، پاکستان تو کب سے کہہ رہا ہے اور پوری دنیا اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکا ہے جی۔ یہاں پہ بہت سی نان اسٹیٹ ایکٹرز، بہت سی فرنچائزز ہیں جو ڈفرینٹ ریجنز میں اپنی اپلیکیشن کر رہی ہیں۔ ان کو ایک انکریجمنٹ رادر لاجسٹک اینڈ لاٹ آف سپورٹ آ رہی ہے۔ کابل کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے، وہاں پہ جو بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی آئی تھنک ایک ٹیررسٹ گروپ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی، تو پوری ٹرانس نیشنل تھریٹس ہیں جی، ریجنل تھریٹس ہیں ٹو دی سینٹرل ایشین کنٹریز۔ ابھی تاجکستان کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، تو آئی تھنک یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، تمام نیبرنگ کنٹریز کے لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ درست کہا آپ نے کہ افغانستان ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکا ہے۔ حارث صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں افغان سرزمین سے ہونے والی اس دہشت گرد کارروائی کو؟ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر تاجکستان کا کوئی ایسے کبھی پہلے پرابلم گروپ نہیں ہوئے، لیکن اس دفعہ شروع کر دی کیونکہ یہ اب یہ کرمنل یہ رجیم بن گئی جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاجک سائڈ نے بہت کنسرن، ڈیپ کنسرن شو کیا ہے، اسٹرانگ بڑا سخت پروٹیسٹ بھی کیا ہے ایکٹ آف ٹیررزم کے اوپر، اور افغان فارسٹ کے پرسپیکٹو میں یہ لیجیں کہ آئندہ ایسی بات نہیں ہونی کیونکہ چائنیز نیشنل مارے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے اور افغان سرزمین سے اب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی امریکہ بھی پہنچ گئی۔ وائٹ ہاؤس کے امریکی نیشنل گارڈز پر قاتلانہ حملہ کرنے والا بھی افغان شہری نکلا۔ دونوں کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا حملہ آور جہنم جیسی جگہ افغانستان سے ہمارے ملک میں داخل ہوا۔ امریکی امیگریشن حکام نے افغان شہریوں کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دیں۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی امریکہ پہنچ گئی۔ امریکی نیشنل گارڈز کو بستر مرگ پر پہنچانے والا افغان شہری نکلا۔ امریکی فوجیوں کو وائٹ ہاؤس کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا، کہا مجرموں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ حملہ آور جہنم جیسی جگہ افغانستان سے ہمارے ملک میں داخل ہوا۔ The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. امریکی میڈیا کے مطابق رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کر چکا۔ اس نے مختلف امریکی حکومتی اداروں بشمول انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے احکامات پر وزیر جنگ پیٹ ہگس نے واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ سیکیورٹی بھی مزید سخت کر دی گئی۔ امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دیں۔ امریکی امیگریشن سروس نے بتایا افغان شہریوں کی درخواستوں کی سیکیورٹی اور جانچ پروٹوکول کا مزید جائزہ لیا جائے گا۔ تو افغان دہشت گرد کے امریکہ میں حملے سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں واشنگٹن میں موجود مقامی صحافی عائزہ عرفان سے۔ عائزہ، آپ بتائیے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
کل رات واشنگٹن ڈی سی میں پیش آنے والا واقعہ جس کے اندر 2 نیشنل گارڈ کے ممبرس کو گولی مار کے زخمی کر دیا گیا اور حملہ آور کے طور پر ایک افغان شہری کا نام سامنے آنا، اس نے امریکی حکومتی حلقوں میں تو تشویش دوڑائی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیگرینٹ کمیونٹیز میں بھی کافی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے افغان شہریوں کی ہر قسم کی ویزاز کی پروسیسنگ جو ہے حکومت نے مکمل طور پر روک دی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 2.5 لاکھ کے قریب مختلف اداروں کی رپورٹس کے مطابق افغان شہری موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر شہری اسپیشل امیگرینٹ ویزاز کی کیٹیگریز میں یہاں پہ آئے ہیں۔ کل کی واقعے کا جو حملہ آور ہے رحمان اللہ، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں جب امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا ہوا اور ایک اسپیشل ویزا کیٹیگری جو ہے بنائی گئی جس کے اندر ان لوگوں کو لا کر امریکہ بسایا گیا جن لوگوں نے امریکی افواج کی افغانستان میں مدد کی تھی، اور یہ شخص بھی ایسی ہی ایک ویزا پروسیس کے تحت امریکہ آیا۔ اس شخص کی وجہ سے امریکہ میں موجود افغان باشندے کافی پریشانی میں آ چکے ہیں اور شاید ان کے اوپر آنے والے دنوں میں کریک ڈاؤنز مزید ہم سخت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ فی الحال حکومت اسے ایک ایکٹ آف انٹرنیشنل ٹیررزم قرار دے رہی ہے۔ عائزہ بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں دہشت گردی کی مذمت، فائرنگ اور امریکی نیشنل گارڈز کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے گہرا صدمہ ہوا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ بحرین کے سرمایہ کار پاکستان آئے اور شراکت داری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش۔ منامہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک زراعت، آئی ٹی اور اے آئی کے شعبوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بہترین میزبانی پر بحرین کی حکومت اور عوام سے عربی میں اظہار تشکر کیا۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas. We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Request you to come forward, and we would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. وأنا مسرور جدا أن تزور بلد الشقيق بحرين. شکرا جزیلا۔ پاکستان میں تقریباً نصف صدی بعد ایک بڑی عسکری تبدیلی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، نیا دفاعی ڈھانچہ تشکیل پا گیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ تاریخی باب بند ہو گیا۔ سبکدوش ہونے والے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ الوداعی خطاب میں کہا کہ نئے عسکری ڈھانچے کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرے۔ ہمارے ارد گرد دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ مسلح افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. A much-needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarter, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment.
اور آپ کو بتائیں کہ تاریخ کا سب سے VIP قیدی اس وقت بانی PTI ہے. 6 بڑی بیرکس، ایکسرسائز مشینیں، ذاتی ٹی وی، ذاتی کوک اور دیسی مرغا دستیاب ہے. سینیٹر طلال چودھری کا دعویٰ، کہا اتنی ملاقاتیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں جتنی بانی PTI سے ہوئیں. ضمنی الیکشن ہار گئے ہیں، اب سیاسی ڈرامہ لگا رہے ہیں. PTI کا احتجاج، سینٹ میں شور شرابہ. علی ظفر نے کہا بانی PTI سے ملاقات کا وقت نہیں دیا جا رہا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے VIP قیدی جو ہے نا وہ اس وقت ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کب کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا کوئی قیدی اس کے پاس دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینیں، اپنا کوک، اپنا ڈاکٹر، اپنا ٹی وی، اپنا فزیو. اگر یہ پوچھا جائے کہ دن کیا ہے اور آپ بات کریں کہ جی میں نے کھانا کیا کھایا تھا، تو وہ جواب اور سوال پھر ملتے نہیں. اب یہ سچ سننا نہیں چاہتے سر. ان کی لیگل ٹیم علیحدہ ملاقات، ان کی گھر والے علیحدہ ملاقات کرتے ہیں، ان کی جو فیملی وہ علیحدہ ملاقات کرتی ہے. بائی الیکشن تو ہار گئے. سیاست میں رہا کچھ نہیں، ہر جگہ سے پرفارمنس ہے کچھ نہیں. اب ڈرامہ کرنے کے لیے یہی ایک کام ہے. جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ہیں وہی ہو سکتی ہیں، اس کے ہٹ کے نہیں ہو سکتی. ایک بڑا اہم سوال کیا تھا، میں ریکویسٹ کروں گا منسٹر آف اسٹیٹ سے کہ اس کا جواب دیکھ جائیں. کب ملاقات کرنے کی جواب دے دیں. بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے، جیل میں تمام سہولیات حاصل ہیں. رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. بولے ملاقات پر پابندی سے متعلق علم نہیں. یہ بھی کہا کہ فیض حمید کا ٹرائل بانی PTI کو اقتدار میں لانے کے الزامات کے تحت نہیں ہو رہا. کی بالکل صحت ٹھیک ہے اور ان کو جو سہولتیں وہاں پہ حاصل ہیں وہ پوری طرح سے حاصل ہیں. ان کا کھانا جو ہے وہ بھی ان خیر و عافیت سے اور صحت مند خیر و عافیت سے ہیں اور بالکل اڈیالہ جیل میں ہی ہے. کسی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ کسی قیدی کو حکومت کے خلاف انارکی، فتنہ، افراتفری، تحریک، گراؤ جلاؤ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے اجازت دی جائے اور وہ اپنے ملاقاتوں کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو مینج کرے. جنرل فیض کا ٹرائل اس بات پہ تو نہیں ہو رہا. اسے عمران خان کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کر کے اس کو برسِ اقتدار لانے کی ایلیگیشن تو اس کے اوپر نہیں ہے. جو انفارمیشن اب تک میسر آ سکی ہے. باقی آگے جب فیصلہ ہوگا تو سامنے آئے گا کہ کس جرم میں ٹرائل ہوا اور کس میں جو ہے وہ سزا ہوئی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. پولیس نے فیکٹری ناکے پر روک لیا. سہیل آفریدی نے دھرنا دے دیا. بولے 8ویں بار آیا ہوں، ملاقات نہ کرانے پر خدشات بڑھ رہے ہیں. بانی کی طبیعت ناسازی کی خبریں ہیں، ملاقات نہ ہوئی تو قوم سڑکوں پر آئے گی. خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، جو افواہیں چل رہی تھی تو آج نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چل رہا ہے. تو ہماری تشویش بڑھ گئی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہماری ملاقات ہو جائے، اس کی صحت دریافت کریں، قوم کو بھی پھر بتائیں کہ عمران خان صاحب اندر کس حالت میں ہیں. تمام پاکستانیوں کی ٹینشن بڑھا رہی ہے اور جب ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ پوری قوم سڑکوں پر آئے گی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بانی کی صحت سے متعلق تحفظات کا اظہار. کہا قانونی ٹیم کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی گھر والوں کو. یہ رویہ بہت غلط ہے. لگتا ہے کہ یہ سب یک طرفہ ہو رہا ہے، جو بالکل بھی مناسب نہیں. صاحب کی صحت کے بارے میں وہ ہمیں بہت کنسرن ہے. نہ وکلاء کی میٹنگ ہوئی، نہ فیملی کی میٹنگ ہوئی ہے، نہ لیڈرشپ کی میٹنگ تو ویسے بھی نہیں ہوتی. یہ بہت غلط ہے. میٹنگ ہر صورت ہونا چاہیے. عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ SOP پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہمارے ریکویسٹوں پہ عمل نہیں ہو رہا. تو لگتا یوں ہے کہ ون سائیڈڈ سب کچھ چل رہا ہے. یہ بہت ناقص ہے. اس سے ایک انتشار کی طرف لوگ چلے جائیں گے اگر ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انہیں انڈیا اور افغانستان سے لائکس ملتے ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی قومی اسمبلی میں گرج برس. کہا PTI نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا. جو میدان سے باہر تھا اس کو تنقید کا کوئی حق نہیں. یہ میڈیا پر فارم 47 کا شور مچاتے ہیں اور عدالتوں میں بھاگ جاتے ہیں. میرا سب ٹھیک اور تمہارا سب غلط نہیں چلے گا. سب ٹھیک ہے، تمہارا سب برا ہے، یہ اس ملک میں نہیں چلے گا. ان کی ہر چیز میں قول و فعل میں تضاد ہے. ان کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو آج فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتے ہیں،
اور انڈیا میں لائکس ملتے ہیں, افغانستان میں لائکس ملتے ہیں. کچھ ممبر یہاں بیٹھ کے کہیں گے ہمارا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. جناب اسپیکر, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ مل کے کھیلتے ہیں. ان کی جماعت نے بوائیکاٹ کیا جناب اسپیکر. جو رنگ سے باہر تھا, جو میدان میں کھیلنے نہیں آیا, اس کو تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بائی الیکشن پہ بات کرے. جب میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا, ان کی اپنی کابینہ نے فیصلہ کیا. آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں. اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. سیاسی عدم استحکام اور معاشی صورتحال مسائل کا حل مل بیٹھ کر ہی نکل سکتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے مل بیٹھنے کی بات پر ہاتھ ملا لیا. پی ٹی آئی کو بھی بات چیت میں شامل کرنے پر اتفاق ہو گیا. کرائسس, اکانومی, جو غیر ملکی جو پاکستان کے ریجنل حالات ہیں, یہ سب پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑے ہیں. دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ہم کچھ معاملات طے کریں اور اس کے اوپر آ جائیں. یہ ایک متفقہ بات ہے, تو اس پہ ہاتھ ملا. جی بالکل بالکل. آپ نے تو اب بات شروع کی ہے, میں تو ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی کو دوبارہ انگیج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے, بالکل, کیوں نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ول برنگ پی ٹی آئی اراؤنڈ. آپ دعوت دیں گے پی ٹی آئی کو؟ بھائی پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے تو میں کیسے پیچھے اور ذمہ داری یہ لیں گے؟ ذمہ داری ہم لیں گے. محمود محمود خان چکزئی کی ذمہ داری ہے, علامہ ناصر عباس کی ذمہ داری ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ذمہ داری, یہ ہم کر کے دیں گے. عمران خان کی بھی ذمہ داری انہی کی لے رہے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اب انشاءاللہ میں نے تو کل پہنچ جانا ہے رانا صاحب کے پاس. چلے یہ تیار ہو, پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, ان کی میں ملاقات کرواتا ہوں. چلے